سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیں اس طرح سے یقین رکھنا چاہیے۔ باقی رہی بات، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سیلاب جو ابھی آیا ہوا ہے اسم کی طرف، جس کی وجہ سے کتنے لوگ مر چکے ہیں اور لاکھوں لوگ جو ہے پریشان بھی ہیں، اس کے حملے سے پریشان ہیں، اس سے دنیا کے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج جیسے اسم میں آیا ہوا ہے تو ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ اسم میں کیوں آیا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کبھی کبھی ہمارے کالے کارنامے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ آزمائش میں انسان جو مبتلا ہوتا ہے دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو سزا کے طور پر اور ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر۔ سزا کب ہوتی ہے؟ اگر ہم گناہ گار ہیں اور ہم پریشانی سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں، ہم پر بڑی بڑی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے اللہ کی مار پڑ رہی ہے۔ اور اگر ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پر مصیبت آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آزما رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہے کہ نہیں؟ تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ ہم مومن ہونے کے باوجود بھی اگر ہم پر مصیبت آ رہی ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں جانچ رہا ہے کہ دیکھیں ہمارا بندہ ہماری آزمائش پر کتنا کامیاب ہو رہا ہے۔ تو اسم پر جو سیلاب آیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے سزا ہو اور کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں اگر عذاب آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ بھی سزا میں آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی نیت کے اعتبار سے ان کو پھل ملتا ہے۔ اور اگر برے لوگ پر مصیبت آئی ہے تو ان کے لیے وہ سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی مار ہے۔ تو ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اسم میں دونوں وجہ ہو سکتی ہے اور دونوں سبب ہو سکتا ہے کہ برے لوگوں پر جو برے لوگ اس سیلاب کے حملے میں آ چکے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مار ہے، تو انہیں ہوش میں آنا چاہیے، انہیں سدھرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انہیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے معافی مانگنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہم سے جو غلطی ہو چکی ہے آئندہ ہم نہیں کریں گے، ہم سے مصیبت کو ہٹا لے، سیلاب کو دور کر لے۔ اسی طرح سے جو لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر سے کام لینا چاہیے، انہیں اور مزید استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سیلاب کو، اس مصیبت کو ہم سے دور فرما۔ اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسم جیسی مصیبت ہم پر چاہیے کہ جو بھی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی کاسٹ سے اس کا تعلق ہو، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کا ہیلپ کریں، انہیں مصیبت سے نکالنے کی فکر کریں اور کوشش کریں، جی توڑ کوشش کریں، جن سے جتنا ہو سکے ان کا ہیلپ کریں، یہ ایک بھائی ہونے کے ناطے۔ اس وجہ سے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب آدم کی سنتان ہیں، اور آدم کی سنتان ہونے کے اعتبار سے قرآن خود کہتا ہے کہ جتنے بھی ہیں سب کے سب ایک مرد اور عورت سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی آدم اور حوا سے، اس اعتبار سے سب بھائی ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب،
کہ تم سب آدم کی سنتان ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو بھی ہو سب وہ بھائی ہیں، ماننا الگ الگ ہے لیکن سب ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں مدد کرنی چاہیے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔